اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے آڈیو میسج کے ذریعے سوال پوچھا ہے کہ انبیاء اکرام، اولیاء کاملین، پاکان امت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا اور وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ قرآن آیات اور احادیث سے جو ہے وہ پیش کی جائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا، وسیلے کو اختیار کرنا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر پارہ نمبر 6 ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ مائدہ، اور آیت نمبر ہے 35۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اللہ کی طرف وسیلہ کیسے تلاش کیا جائے؟ اب دیکھیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ خدا کی طرف وسیلہ ہے۔ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہماری بخشش کا وسیلہ ہے۔ جو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف وسیلہ ہے۔ ہم انبیاء اکرام کے مزارات اور انبیاء اکرام کے وسیلے سے دعا اور ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو جو ہے وہ دہراتے ہیں، یہ اللہ کی طرف وسیلہ ہے۔ تو یہ سارے وہ وسیلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جی خاص جو ہے وہ انبیاء اکرام یا اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جا کر وسیلہ پیش کرنا، تو قرآن کریم کی آیت نمبر سورۃ النساء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 64، 64 نمبر آیت۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر بیٹھو، اور ایسے گناہ کر بیٹھو کہ تمہیں خود محسوس ہو کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا اور میں اس گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس گناہ سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے طریقہ اور ذریعہ بتایا ہے کہ جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ فرمایا کہ جب تم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ کر نبی پاک کی ذات کو وسیلہ بنا کر، آپ کی ذات کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کے وسیلے سے دعا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فاستغفر اللہ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم نے جو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ اس کی معافی عطا فرما دے گا۔ واستغفر لہم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے، جو واستغفر لہم الرسول، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ تو فرمایا کہ جب تم اللہ کے نبی کو وسیلہ پیش کرو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کے حبیب بھی تمہارے لیے سفارش کریں گے، تمہارے لیے استغفار کی سفارش کریں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب یہاں اس آیت کے اندر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب اس میں یہاں کہیں بھی نہیں لکھا کہ میرے محبوب حیات ہوں تو ان کی بارگاہ میں آنا، اور فوت ہو جائیں تو اس بارگاہ میں نہ آنا، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس آیت سے بھی وسیلہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کے دوسرے مقام پر آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت کی، تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اسی کے ساتھ آگے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ میں خود دعا کا طریقہ بتا رہا ہے کہ راستہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے، سیدھا راستہ وہی ہے، صراط مستقیم وہی ہے جس پر میرے انبیاء چلے ہیں، جس پہ صدیقین چلے ہیں، جس میں شہداء چلے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو ہے وہ آگے جا کے اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ النساء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے
69 आयत नंबर 69 पारा नंबर 5 है, सूरत उन-निसा है। इसमें अल्लाह ताला ने वो लोग जिन पर खुदा ने इनाम किया उनका जिक्र कर दिया और उनके बाकायदा जो अल्लाह ने जो उनको मकाम और मर्तबा अता किया उसको बयान कर दिया। अल्लाह फरमाता है वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह फरमाता है कि और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और उन लोगों के साथ हो जाओ जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। और अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं? अल्लाह फरमाता है जिन पर मैंने इनाम किया है, यानी जिनका वसीला और जिनका रास्ता और जिनका तरीका अगर तुम इख्तियार करोगे तो खुदा की तरफ से भी तुम्हें मगफरत मिलेगी, अल्लाह का भी तुम्हें कुर्ब मिलेगा, तुम अल्लाह के भी महबूब हो जाओगे। और वो कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया मिनन नबिय्यीना, वो मेरे अंबिया हैं। अब ये आयत कब नाज़िल हो रही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जब हुजूर हयात थे, हुजूर पर अल्लाह ये आयत नाज़िल फरमा रहा है। और अल्लाह यहाँ मिनन नबिय्यीन फरमा रहा है, अल्लाह यहाँ तमाम अंबिया का जिक्र फरमा रहा है। यहाँ अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि अभी मेरे महबूब हयात हैं और महबूब से पहले जो अंबिया फौत हो चुके हैं उनका वसीला पेश नहीं कर सकते। यहाँ अल्लाह ताला ने नबिय्यीन कह के तमाम अंबिया को शामिल किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अल्लाह के अंबिया हैं, अल्लाह फरमाता है ये सारे मेरे इनाम याफ्ता लोग हैं। इनका रास्ता, इनका तरीका और इनका वसीला इख्तियार करोगे तुम्हारी बात सुनी भी जाएगी और तुम्हें खुदा का कुर्ब भी अता किया जाएगा। फिर फरमाया बस सिद्दीकीन, और इसी सिद्दीकीन से मराद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और इसी तरीके से सिद्दीकीन से मराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। इसी तरीके से वश्शुहदाए, और शुहदा, अब देखें शहीद तो वो होता है जो दुनिया से चला जाता है। अब दुनिया में जो 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 शहीद वो होता है जो अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर देता है। बज़ाहिर दुनिया में उसके सीने पर छुरियां चल गईं, उसके सीने पर तलवार चल गई, उसके सीने पर तीर चल गए, उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई, उसने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करके कुर्बान कर दिया। लेकिन अल्लाह फरमाता है वस शुहदाए, शुहदा का वसीला पेश करो। वस सालेहीन, सालेहीन से मुराद हर अल्लाह का वो वली, वो नेक शख्स जिसकी दुआ, जिसका सजदा, जिसके शब रोज़ अल्लाह ताला को पसंद है। फरमाया वह हसुन उलाइका रफ़ीका, ये सबसे बेहतरीन दोस्त हैं जो अल्लाह ताला के हैं और इनकी रफ़ाकत ही तुम्हारी कामयाबी का ज़रिया है और यही इनाम याफ्ता लोग हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने वसीले की, अंबिया का वसीला पेश करने की तरफ इशारा दिया है और उनको इनाम याफ्ता फरमाया है, सिद्दीकीन का फरमाया है, शुहदा का फरमाया है, सालेहीन का फरमाया है। तो अब यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जब नबी दुनिया से चले जाएंगे तो उनका वसीला पेश नहीं कर सकते। फिर इसी तरीके से देखें, जब शब महराज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मंजर को बयान करता है कि मैंने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा क्यों लेकर गया। वहाँ पर एक तो अंबिया इकराम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात और तमाम अंबिया का हुजूर की इक्तिदा में नमाज का अदा करना, और दूसरा अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। और वो बरकतें क्या हैं उसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो बरकतें मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द कमोपेश 1.25 लाख अंबिया और मुरसलीन के मज़ारात हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम महराज की शब महराज को अपने रब से मुलाकात से पहले मस्जिद अक्सा जाते हैं और वहाँ अंबिया इकराम के मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जब मैं शब महराज को मस्जिद अक्सा जा रहा था तो मैं एक जगह रुका जो कसीब अहमर थी, वहाँ पर रुका तो वहाँ पर मैंने देखा कि काना मूसा युसल्ली फ़ी क़ब्रिही क़ाइमा, तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर मुझ पर दरूद पढ़ रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे। अब देखें कब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुजूर का गुजरना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र के अंदर देखना। तो अगर मज़ारात के ऊपर जाना या औलिया इकराम के मज़ारात पर जाना या अंबिया इकराम के मज़ारात पर जाना ये कोई नाजायज़ अमल होता तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसको बयान ना करते और ख़ुद अल्लाह ताला अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु कह करके उसको बयान ना फरमाता। तो इससे तो वसीला भी साबित है, अंबिया इकराम के मज़ारात के ऊपर भी जाना साबित है, शुहदा का, सालेहीन का, हर एक का वसीला पेश करना कि अल्लाह की बारगाह में शामिल है। फिर देखें कि औलिया अल्लाह की जिस चीज़ के साथ निस्बत
ہو جائے وہ چیز مقدس ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں حج کے اندر یا عمرے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ صفا پہ جب تم پہنچو تو کیا کرو، حضور نے فرمایا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے وہاں پر کھڑے ہو کر جو دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اب صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں میں کیا ہوا تھا، اللہ کی ایک ولیہ، ایک نبی کی ماں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، اور اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر اس بیابان کے اندر تھی، تو ان نے ان پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ تو جس جگہ اللہ کے ولیہ کے قدم لگے ہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے، حجاج کے لیے، عمار کے لیے وہاں پر سائی کو واجب کر دیا، اس طرح چکر لگانا واجب کر دیا۔ تو جہاں ولیہ کے قدم لگیں وہ اگر پہاڑ مقدس ہو سکتے ہیں، تو جس قبر میں خود ولی موجود ہو یا اللہ کی ولیہ موجود ہو یا اللہ کا نبی موجود ہو تو وہ مقام کتنا مقدس ہوگا۔ پتہ چلا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص قبر کا ذکر اپنی حیات میں اپنی قبر کا ذکر کیوں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی فلسفی پیدا ہوں گے، کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو انبیاء اکرام کے مزارات کو یا پاکان امت کی جو ہے وہ مقامات مقدسہ کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خاص طور پر اس حدیث میں من زارا قبری کا ذکر کیا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو انبیاء کا وسیلہ پیش کرنا، اولیاء کا وسیلہ پیش کرنا، یہ اللہ کے محبوب اور پاکان امت ہوتے ہیں۔ یہ اسلوب قرآن بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور فرمان مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ تو جو بھی اللہ کی بارگاہ میں انبیاء اکرام یا پاکان امت یا اولیاء کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ خدا کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، وحی کے ذریعے انعام کیا، ان کو ولایت عطا کی، ان کا قرب عطا کیا، ان کی دعاؤں کو اللہ نے بڑی محبت سے سنا ہے۔ تو میں خود ایک گناہ گار ہوں، ناقص ہوں، میں اپنی دعا کو ان کی دعا کے وسیلہ سے اور ان کے شب و روز کے سجدوں کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تاکہ رب کی رحمت میری طرف متوجہ ہو۔ اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں۔